السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ فروا گہری سوچوں میں گم سر جھکائے میز کی سطح ناخنوں سے کھرچ رہی تھی۔ وہ بہت الجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی دوست ثانیہ نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، کمال کہاں ہے فروا؟ آج کل آفس نہیں آ رہا، خیریت تو ہے نا؟ مجھے خبر نہیں، پر تمہیں خبر ہونی چاہیے فروا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا۔ ثانیہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو بتا دیتی نا۔ حیرت ہے تمہیں معلوم نہیں فروا؟ ارسلان جو ان کے قریب بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا، ان کی باتیں سن کر نہ رہ سکا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں اسے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو ارسلان؟ کچھ نہیں، ارسلان نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ کافی دن نہیں ہو گئے کمال کو آفس سے غیر حاضر ہوئے؟ ہاں 2 ہفتے ہو گئے، کہہ کر گیا تھا کہ کل آ جاؤں گا پر لوٹا ہی نہیں۔ ویسے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نمبر لگاؤ اور معلوم کر لو وہ کہاں ہے، آخر آفس کیوں نہیں آ رہا؟ ارسلان نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ایک بار نہیں کئی بار کال کی لیکن نمبر آف۔ فروا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کب سے نمبر آف ہے؟ ثانیہ نے پوچھا۔ 2 ہفتے سے، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو تشویش کی بات ہے پھر، ارسلان نے اب سنجیدگی سے کہا۔ او گاڈ، تو اب کیا ہوگا؟ ثانیہ نے پوچھا۔ اس کے گھر جا کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے پھر تو، ارسلان نے ایک بار پھر مشورہ دیا۔ لیکن فروا میں تمہیں ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ تم اس کے گھر جاؤ، ثانیہ نے اس کو کہا۔ وہ بہت اداس تھی، وہ بدگمان ہو گئی تھی اس کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے فروا وہ تم سے مذاق کر رہا ہو، ثانیہ نے ایک بار پھر کسی خیال کے تحت فروا سے کہا۔ اگر مذاق ہے ثانیہ تو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے اسے۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو اس کی، ثانیہ نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ کم از کم اطلاع تو کر سکتا تھا نا، میرا خیال ہے وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، ارسلان نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ اچھا فروا، یہ بتا سکتی ہو کہ وہ تم سے کیا کہہ کر گیا تھا؟ ارسلان سنجیدگی سے اس مسئلے کو ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے رشتے کی بات کرنے گیا تھا، اگلے دن لوٹ آنے کا کہہ کر۔ اللہ کرے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، جس نے 2 ہفتے سے ایک بار رابطہ نہیں کیا بلکہ نمبر ہی آف کر دیا ہے۔ ثانیہ نے صاف کوئی سے کام لیا، ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہاں میں بھی ثانیہ کی بات سے متفق ہوں فروا، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، ارسلان نے فروا کے اترے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے کچھ ایسا نہ ہو جو ہم سوچ رہے ہیں اور وہ جلدی واپس لوٹ آئے۔ ارسلان آفس کے کام سے باہر آ گیا اور ثانیہ باس کے بلاوے پر اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کرتی ہوئی چلی گئی۔ فروا نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، رونے سے کم از کم اس کا دل تو ہلکا ہو جاتا، اور پھر وہ بھی ہاف لیو لے کر گھر چلی آئی۔ ان کی قربت اور وابستگی سے سارے آفس والے واقف تھے، اور یہ بھی کہ دونوں بہت جلد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ارسلان اور ثانیہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے فروا کو تسلی ہی دی تھی۔ گھر آ کر فروا لیٹی تو آنکھ لگ گئی، سو کر اٹھی تو اس نے کمال کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی اور تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ دوسری جانب نسوانی آواز ابھری تو فروا نے پوچھا، کون؟ میں مسز کمال بول رہی ہوں، آپ کون؟ فروا کو لگا کہ وہ بہت بلند عمارت سے گر گئی ہو۔ اس نے کمال کی محبت کا ہاتھ تھام کر صدیوں کا سفر طے کیا تھا۔ وہ شب و روز کی قید سے آزاد ہو کر اس کے ساتھ چلتی رہی تھی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس کٹھن وقت میں وہ بہت تنہا ہو گئی تھی، وہ کسی سے بھی تو اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں دھوکہ دیا تم نے کمال؟ آخر کیوں؟ کیا تم سوچتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، بے خبر رہوں گی؟ فروا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن انہیں اس نے بے دردی سے پونچھ ڈالا۔ وہ رو کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طویل خاموشی اس کے اندر پروان چڑھنے لگی۔ اس خاموشی کو امی نے توڑا۔ فروا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ جی ٹھیک ہوں امی، بس یوں ہی بیٹھی ہوں، اس نے مری مری آواز میں جواب دیا۔
فروا بیٹی، میں اب تمہارے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیوہ اکیلی ماں کب تک تمہارا آسرا بنی رہے گی؟ تم اپنے گھر بار کی ہو جاؤ تو میری پریشانی بھی ختم ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش شہزادیوں کی طرح کی تھی، کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ اب جب کہ دوسرا سال تھا اسے ملازمت کرتے ہوئے، کچھ اچھے رشتے آ رہے تھے تو وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں اسے اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی تھیں۔ کچھ رشتے آ رہے ہیں بیٹا تمہارے لیے، میں ان کو گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو تم بتا دو مجھے۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں جو بچوں پر اپنی مرضی ٹھونستی ہیں اور ان کے ارمانوں کا خون کر دیتی ہیں۔ فروا نے لبوں کو بھینچتے ہوئے خاموش نگاہوں سے ماں کے چہرے کو دیکھا۔ ماں کے چہرے پر اس کی خوشیاں دیکھنے کی آرزو تھی۔ اس کے اندر ایک دم سناٹا اتر آیا۔ وہ کیا بتاتی ماں کو؟ جس کا وہ بتانا چاہتی تھی وہ تو دھوکے باز نکلا تھا۔ اس پل اس کی آنکھوں میں نمکین پانی ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے وہ نرم گرم پانی اپنے اندر اتار لیا۔ امی، فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتی، جب کرنی ہوگی تو آپ کو بتا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی سوال کرتیں، فروا اٹھ کر اندر چلی آئی اور وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ 6 ماہ ہوئے تھے اسے جاب کرتے ہوئے جب کمال کی اپوائنٹمنٹ اس کے آفس میں ہوئی تھی۔ دونوں میں دوستی ہو گئی اور ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزرے، پورے 2 سال۔ کمال پہلی نظر میں ہی اس کے حسن کا شکار ہو گیا تھا، اور پھر وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کتنی منزلیں طے کر آئی تھی۔ لگتا تھا اب ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہیں گے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے ملتے تھے، اور آج جب خاموشی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا تو حیرانی ہو رہی تھی کہ اس وقت کرنے کو کتنی باتیں ہوتی تھیں، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے پر ایک لمحہ ایسا نظر نہیں آتا تھا جو ان کے بیچ ناخوشگوار گزرا ہو۔ خوشیوں کی بکل مارے وہ محبت بھرے معصوم دن، بچوں کی کلکاریوں جیسے، اس وقت چاروں اور محبت ہی محبت نظر آتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی زندگی میں کوئی کمال سے زیادہ بھی اسے چاہ سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اتنی اچھی کہ میری سوچوں سے بڑھ کر، تم تو میری جان ہو جان۔ کمال کے لہجے میں بے پناہ محبت ہوتی تھی۔ اس وقت زندگی کے سب دروازے کھلے تھے، مگر اب لگتا تھا سب دروازے ایک ایک کر کے بند ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نرم گرم پانی بہہ رہا تھا۔ کمال کا چہرہ آنسوؤں کے جزیرے پر دھندلا رہا تھا، اور وہ اس پانی میں ڈبکیاں کھاتی ہوئی اس جزیرے کے کنارے تک پہنچنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے خواب تعبیر پانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے، اور اس کی خوشیوں کے دن طلوع ہونے سے قبل ہی رات کی سیاہی اپنے اندر اسے نکل گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کمال کے ساتھ ہی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نکلی تو امی نے اسے نڈھال دیکھ کر تشویش بھرے لہجے میں کہا، بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آج آفس سے چھٹی کر لو اور میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ جی فلو ہو گیا ہے امی، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر چھینک روکی۔ چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے، لگتا ہے بخار بھی ہے تمہیں۔ آج آفس نہیں جاؤ تم، آرام کی ضرورت ہے تمہیں، بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ میں بھی آج چھٹی کر لیتی ہوں۔ آج کسی صورت چھٹی نہیں کر سکتی امی، کیونکہ بہت ضروری میٹنگ ہے۔ ہاں جلد آنے کی کوشش کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہو کر آؤں گی۔ فروا نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور بولی، آپ ساتھ چل رہی ہیں کہ ابھی آپ کو کچھ دیر ہے؟ نہیں بیٹا میں تو تیار ہوں، چلو۔ پھر وہ دونوں گھر سے نکلیں۔ ماں اسکول وین کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی ہو گئی، جبکہ فروا اپنی روٹ کی وین میں سوار ہو گئی۔ اس کا جسم تندور کی طرح تپ رہا تھا اور بدن میں شدید درد تھا، لیکن وہ ہمت کر کے نکل آئی۔ اسے اذیت نہیں سہی جا رہی تھی۔ وہ آج ہر حال میں فیصلہ کرنا چاہتی تھی، آر یا پار۔ وہ لاہور سے دور ایک قصبے میں رہتا تھا، اسے وہاں تک پہنچنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی، اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ ایک حسین تیکھے نین نقش کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ فروا نے فوراً پوچھا، آپ کون؟ لڑکی بے ساختہ بولی، مسز کمال۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی، چہرے پر سیاہ فگن پلکیں، شنگرفی ہونٹ۔ فروا کو تو اسے دیکھ کر رقابت کا احساس ہوا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے شہد آگیں لہجے میں کہا، کمال سے۔ کمال سے؟ مگر کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ اس کی کولیگ ہیں یا دوست؟ اس لڑکی کی آواز میں ایک للکار تھی۔
दोस्त या कुलीग कुछ भी समझ लें, मगर आप कौन? फरवा ने दोबारा तस्दीक के ख्याल से पूछा। आपको बताया तो है, मैं मिसेस कमाल हूँ। वो खामोशी से ही उसे देखती रह गई। अब तो शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। कमाल तैयार हो रहे हैं, आप अंदर आ जाएं। उसने सामने से हटते हुए फरवा को अंदर आने का रास्ता दिया और वो उसके कहने पर मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हो गई। फरवा का दिल तो चाह रहा था कि वो वापस चली जाए, कमाल से मिले बगैर ही, लेकिन वो उससे मिलकर उसे शर्मिंदा करना चाहती थी कि कमाल ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो उसकी बीवी को बताना चाहती थी कि उसका शौहर धोखेबाज है, कि अपनी बीवी के होते हुए उससे इश्क भगाता रहा है और उससे शादी का वादा करके घर वालों से बात करने का कहकर आया था। आप अंदर बैठिए, मैं कमाल को बुला कर लाती हूँ। वो फरवा को लिए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी और खुद दरवाजे से पलट गई। फरवा अंदर जाने की बजाय वहीं खड़ी होकर घर का जायजा लेने लगी। छोटा सा साफ सुथरा खूबसूरत घर था, हर शय से सलीका जाहिर हो रहा था। कमाल, आपके ऑफिस से कोई लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैं उसे ड्राइंग रूम में बिठा कर आई हूँ, उससे मिलने। मेरे ऑफिस से? क्या नाम है उसका? फरवा। बेगम जानी, उसे फौरन चलता करो। ये वही लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी है, मुझसे शादी करना चाहती है। हालांकि मैं उसे बता भी चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है जो कि बेहद अच्छी, नेक, शरीफ, पाकबाज औरत है, मगर फिर भी वो बेहया लड़की मेरे पीछे लगी हुई है। उसकी वजह से ही तो मैं नौकरी छोड़कर आया हूँ और अब ये यहाँ भी पहुँच गई है। बहुत ही घटिया लड़की है। मैंने बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ कभी शादीशुदा मर्द से तुम्हारी शादी नहीं करेगी, तो पता है क्या कहती है? कहती है कोर्ट मैरिज कर लूँगी तुम्हारे साथ। उसी की वजह से तो मैं बेरोजगार हुआ हूँ और अब फिर मेरे पीछे वो आ गई है। लेकिन वो शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। अरे तुम उसकी मासूम सूरत पर ना जाओ, बहुत चालबाज औरत है। उसे बिठाकर क्या अपने घर में आग लगाना चाहती हो? जाओ, उसे कह दो कि कमाल घर पर नहीं है। अगर ना जाए तो धक्के देकर निकाल दो। फरवा को अपने बारे में ऐसे ख्यालात जानकर कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। कमाल, इंतहाई घटिया शख्स निकले तुम। जितना तुम्हारा ज़ाहिर अच्छा है, अंदर से तुम उतने ही बदसूरत हो। स्याह दिल के मालिक, धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। अपनी नेक, शरीफ, पाकबाज बीवी को भी धोखा देते रहे हो। बेईमान, कमीने इंसान। उसने फरवा के लिए कितने गलत और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कमाल के लिए उसके दिल में एकदम ही नफरत की लहरें उभरी और फरवा बस उसे दिल में ही कोसते हुए बाहर निकल आई। अब उससे मिलने या कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब कमाल से ज़बरदस्ती मिलकर उसकी बीवी के सामने खुद को मज़ीद जलील करवाने वाली बात थी, और जिसकी उसमें ज़रा भी सकत ना थी। मर्द को समझना इतना ही पेचीदा अमल है जितना गोल रोटी बनाना मुश्किल होता है। गोल रोटी बनाने की कोशिश में कभी कभी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। इसी तरह मर्द को समझने में ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन वो समझ में नहीं आता।